میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج 11:15 پر ایک خراسان ڈائری کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جو کہ دہشت گردی کے اوپر کافی نگاہ رکھتی ہے، اپڈیٹ رہتے ہیں یہ لوگ، بڑی محنت کرتے ہیں یہ لوگ۔ 11:15 پر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے کالعدم تنظیم، اس نے کہا ہے کہ چونکہ حکومت پاکستان عزم استحکام کے نام سے کوئی آپریشن کرنا چاہ رہی ہے، اب وہ ہونا ہے یا نہیں ہونا وہ یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم جو ہے عزم شریعت کے نام سے آپریشن شروع کر رہے ہیں۔ یہ ٹی ڈی پی نے کہا سر 11:15 پہ یہ خبر آئی ہے، 11:15 بجے خبر آئی ہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد میرا خیال ہے اب میں 2 یا 3 گھنٹے بعد ہمیں باجوڑ سے خبر آ گئی کہ ایک سینٹر صاحب تھے ہدایت اللہ صاحب، ان کی گاڑی کو ریموٹ بم کے ذریعے اڑا دیا گیا ہے۔ ان کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے تھا۔ ہدایت اللہ صاحب۔ اب بات یہ ہے کہ اب تک تقریباً 5 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے، اس کے لیڈرز اور اس کے کارکنان کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود حال ہی میں جب اعلان ہوا جو شہباز شریف نے جو مس مینج کیا ان کی گورنمنٹ نے، کیا آپ نے رات گئے یعنی پریس ریلیز ایشو کر دی، اس میں آپریشن کا لفظ استعمال کر دیا، کائنیٹک کا لفظ استعمال کر دیا، 2 دن بعد کہہ دیا نہیں وہ تو ہم تو ایکچولی ایک حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں، ایک بھرپور اسٹریٹجی کی بات، اس سینس میں بات ہو رہی ہے۔ اینی وے اب یہ تو کنفیوژن ہو گیا، اب تمام باہمی اختلافات بھلا کے تحریک انصاف جو ہے، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، وہ کبھی بھی آپریشن کی حمایت نہیں کرتی رہی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن اب کی بار یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب چلے جی ہم کہیں جی وہ بھی دینی جماعت ہیں، اور بہت سارے جو طالبان ایکسٹریمسٹ ہیں ابھی وہ ان کے مدرسوں کے ہی گئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہ بھئی خود مولانا کی ذات جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں، ان کی جماعت پہ کی بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، تو شاید وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے انتہا پسند جو ہے وہ ایسے آپریشن سے اور ری ایکٹ کریں۔ چلیں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی نے بھی بہت شدت سے اس کی مخالفت کی، بڑے اسٹرانگ ورڈ، آج انہی کے سینیٹر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے اور ریموٹ بمبنگ، یعنی ریموٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوری موبلٹی کا پتہ ہے، اس حد تک عدنان نے یہاں تک جانا ہے، اس حد تک آپ کی دہشت گردوں نے سرویلنس اتنے بجے یہاں سے گزرے گا، یعنی اتنی ریکی اور اتنا کام کیا ہوا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ، یہ تو ہائی اسکیل ایک واقعہ ہوا ہے، یعنی پولیو کے اوپر حملے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے روزانہ کوئی نہ کوئی بیچارہ کانسٹیبل کہیں کھڑا ہے ڈیوٹی پہ، تو کے پی اور بلوچستان میں تو تقریباً ڈیلی بیسس کے پی میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، اور حیران کن امر یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی ساؤتھ میں زیادہ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک دائرہ جو کنیکٹ کرتا ہے پھر آگے جا کے جنوبی وزیرستان، اور ادھر وہ نیچے میاں والی بکر، یہ وہ سارا جاتے ہوئے یوب تک پھر وہ آگے لے جا سکتے ہیں، ٹھیک نا، وہ پھر راستے جاتے ہیں۔ اور ہم اس پروگرام میں فخر کاکا خیل کے ذریعے بارہا بہت دنوں سے دہائی مچاتے رہے ہیں، الیکشن سے بھی پہلے، کہ بھائی صاحب یہ ایک بات بڑھ رہی ہے، خدا کے لیے اس کا کچھ کریں۔ اب ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، کنسنسس تو بلڈ ہوگا تبھی آپریشن ایگزیکیوٹ ہوگا نا سر، جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے اگینسٹ ٹیررزم ہی ہے نا، جس کا نشانہ بھی بنے۔ آپریشن کی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آج ہو گیا تو یہ کل کر لیں، اس سے پہلے بھی تو ہوئے نا کنسنسس، اس سے پہلے بھی تو بنے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے جو کنسنسس بنے اس کے نتیجے میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ اگر اسی طرح کا ہی ہونا ہے تو ظاہر ہے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ نے کیا کر لیا، پھر ان کو بہت سارے واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ تو ایک کمپریہنسو تھا نا، یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ رات کو ایک پریس ریلیز ایشو کر دیتے ہیں اور 2 دن بعد جب لوگ جو ہیں ان کو اپنے واقعات یاد آتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، ہمیں نقل مکانی کو مجبور ہوئے، گھروں سے نکلے، یہ وہ فلانٹ مارک، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد
ٹی ٹی پی تو ایک اہم چیپٹر ہے جس پہ ہم نے افغانستان کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کی. اب کچھ اطلاعات آئی تھی کہ افغانستان کی جو حکومت ہے، بری حکومت، انہوں نے کسی حد تک کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. اب دوحہ میں بھی ملاقاتیں ہوئی. ارے بھائی دوحہ میں بھی جو ملاقاتیں ہیں بالکل میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی فرم کمٹمنٹ دی ہے. آپ کو یاد ہوگا ان کی وزارت دفاع کے ترجمان نے باقاعدہ کہا تھا کہ صاحب اگر آپ نے ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف دوحہ میں آج انہوں نے کیا کیا ہے، ذبیح اللہ مجاہد جو وہاں ان کے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے جی کہ ہمارے پاس 2 امریکی ہاسٹیجز ہیں، ہم انہیں واپس کرنے کو تیار ہیں، امریکی شہریوں کو، بشرطے کہ اس کے عوض گوانتانامو بے میں 2 لیڈر، طالبان لیڈر. نہیں، یہ 2 کا تو انہوں نے کہا ہی نہیں. اچھا، یہ نہیں کہا بھائی وہ کہیں گے کہ یہ ایک امریکی جو ہے وہ ایز دیئر سٹیزنز آر امپورٹنٹ، انہوں نے آر ان ٹاکس ٹو سویپ دیم فار افغان ڈیٹینیز. انہوں نے تعداد کا تعین نہیں کیا ہے. تو یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے. یہ معاملہ خراب ہے. یہ خراب ہے کہ پہلی مرتبہ امریکنوں کو ذبیح اللہ مجاہد کے ذریعے یہ اطلاع دی گئی ہے. آلریڈی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ابھی جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی ٹرمپ اور بائیڈن کے مابین، تو ٹرمپ نے بائیڈن کو کہا کہ تم نے تو مروا دیا وہاں سے نکلتے ہوئے، اور شرمناک انداز میں وڈرال ہوا اور یہ وہ. یاد ہے؟ اب یہ اطلاع تو ان کے پاس نہیں ہے کہ ہیں طالبان کے پاس ہمارے 2 امریکی شہری بھی ہیں. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں جناب. اور یہ بائیڈن کے اس انتخابی مہم کے دوران یہ وہاں پہ کل فلیش ہوگی خبر. یہ طالبان، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اس پہ کیا وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے مسٹر بائیڈن کو. آپ بھی آئی بالز کے چکر میں تحریک انصاف میں اب آپ یہ چاہ رہے تھے کہ میں تو اس اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کروں، گراں قدر، کہ میں اپنا خود مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب راہ حق پر ہیں، یا مروا صاحب یا رؤف حسن صاحب جو فرما رہے ہیں ان کی بات میں وزن ہے. بھائی صاحب میں نے آپ کو بتا دیا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اس وقت تحریک انصاف کے پاس بہترین موقع تھا اپنی پرفارمنس دکھانے کا، اور وہ تھا بجٹ سیشن، جو کہ انہوں نے اور بجٹ کے دوران وہ مزاحمت نہیں دکھا پائے. ٹھیک ہے جی. اب اس دن میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا یار دیکھو پالیٹکس میں ایک چیز ہوتی ہے جیسے ریئل اسٹیٹ میں ہوتا ہے لوکیشن، سیاست میں ہوتی ہے ٹائمنگ. میں نے تمہیں بتایا، میں نے کہا میں جماعت اسلامی، میں کہا وہ تو مجھے سرخا سمجھتے ہیں. تقریباً میں نے جو باتیں کی ہو بہو آج حافظ نعیم صاحب نے دہرائی. وہ ذرا سن لیں آپ. ہمارے پاس اسد صاحب سنائیں جی، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کیا آگے سمجھ آپ. یہ ہے اس وقت جو عام آدمی جس بیچارے کے ہاں بل آیا ہوا ہے، ابھی ہزاروں میں کا بل آ رہا ہے، ایک پنکھا بل 25,000. دوسری جو بات آپ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو سیلز ٹیکس، مثال کے طور پر اسی پروگرام میں ہم 1.5 یا 2 مہینے قبل یہ رو رہے تھے، اور آپ بطور ایک وڈیرا جاگیردار کے سب سے زیادہ رو رہے تھے کہ میری گندم خریدنے والا پڑی ہے 7500. ٹھیک ہے جی، پڑی ہے. وہ پڑی ہونے کے باوجود جا کے بازار سے ڈبل روٹی کے پرائس میں کتنا اضافہ ہوا ہے، جسٹ بیکاز آف جنرل سیلز. دودھ کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ صرف جب وہ کہتے ہیں کہ جناب اسی تو تنخواہ دے رہے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب جیسے ایکسپیرینس وزیر اعظم کو کیسے مشکل میں ڈال سکتے؟ ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ کہیں گے بیٹھے رہو ڈی چوک، اللہ خیر صلی اللہ. ایسے نہیں ہوتا. یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مسلسل آپ اس پہ زور دے رہے ہیں. از خود لوگ جب سڑکوں پہ ہاتھ میں لوگ نہیں سر، ٹولیاں نکلی ہیں سر، ٹولیاں نکل رہی ہیں از خود. کوئی سیاسی جماعت ان کی والی وارث نہیں بن رہی ہے. جماعت یہ کہہ رہی ہے امریکہ ساڈے نال ہے جی، اے آ گیا جس کو نکالنا تھا. ٹھیک ہے جی. اسی میں سے وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اپنا بندہ نہیں چھوڑا سکتے، تو ریزولوشن کیا لانا. ٹھیک ہوگی نا بات، ہے نا. بہرحال ان کی یہ بات، فواد چودھری کی اس بات میں تو وزن ہے، لائک اٹ اور ناٹ. میں عرض یہ آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت خلق خدا کی آواز کون بن رہا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اس آواز کا جو بن رہا ہے آواز، میرا اپنا خیال ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، ان کو رسپانس ملے گا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حکومت کو شاید یہ بجٹ واپس لینے پہ، لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہہ رہا ہوں وہ مجبور کر دے گی حکومت کو دیوار پہ لگانا، دیوار کے ساتھ لگانا. یہ حکومت وہ حکومت ہے جس نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور مضبوط دھرنا دیکھا.
اس حکومت میں عمران خان صاحب نہیں وہ 2013 والی حکومت تو وہ انہی کی حکومت تھی نا، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب. وہ تو شہباز صاحب لاہور النسان اور اتنے طاقت اور اتنے سیانے آدمی تھے، وہ کہا جائیں آپ اسلام آباد جائیں. یاد ہے کہ نہیں ان دنوں کیا ہو گیا یار؟ ایک چیز ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے، اتنے ہوشیار، اتنے ماشاءاللہ یہ کرافٹی ہیں، جاؤ تو اب بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے. نہیں کی کہیں گے نہیں ہی ڈزنٹ نو، لیکن انہیں پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں آتی ہے. شہباز شریف صاحب کو نہیں آتی. ہی از اے ویری گڈ اکنامک مینیجر، ہی یوز ٹو بی اپنی فیکٹری کے. اب تو اس سے بھی گئے، کیونکہ دیکھو نا ٹیکنیکلی شہباز صاحب کی حکومت نے یہ تیسرا بجٹ پیش کیا ہے. بھائی صاحب یار اپریل 2022 میں آئے تھے نا. صحیح ہے پھر 23 کا دیا. یو آر سو انٹیلیجنٹ. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. 22 کا دیا بجٹ انہوں نے، یہ 23 کا دیا. اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، مجھے یہ بتائیے انہوں نے ان کے فراہم کردہ بجٹ میں کون سی بنیادی تبدیلیاں کی؟ زیرو. اب ٹیکنیکلی آپ کا تیسرا بجٹ تھا نا، تو بھائی صاحب آپ نے 2 بجٹ بنائے ہیں اور ابھی بھی مزید قربانی مانگ رہے ہو. بھائی آپ نے یہ جو 2 بجٹ دیے تھے، ان کے ہوتے ہوئے آپ کو ایسی فائنینشیل سپیس مل جانی چاہیے تھی کہ اس وقت آپ ہمیں کچھ دینے کے قابل نہ ہوتے. ٹائم آخری 1 منٹ میرے پاس، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی مجھے پتا ہے، بٹ میں چاہتا ہوں کریں. آپ مانتے ہیں آج کی تاریخ تک دیر از پولیٹیکل ٹوٹل انریسٹ ہے، اور آپ یہ دھرنے کا کہہ کے اس کو اور بڑھا رہے ہیں. میں نہیں بڑھا رہا بھائی، حافظ نعیم الرحمان کر رہے ہیں. آپ کا خدشہ، آپ کا اچھا اب میں کیا کروں کہ میں یہ کہوں کہ یہ دھرنا نہیں ہو رہا کہ حافظ نعیم نے یہ نہیں کہا، اسی لیے تو میں کلپ سے لائی ہوں میں ان کی. کیا ہو گیا آپ کو ڈیئر؟ میں تمہیں ہزاروں مرتبہ کہتا ہوں کہ کون سا کیا کرے شہباز گورنمنٹ. اس سے توجہ ہٹائیں. اس کے لیے میرا خیال ہے آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے واپس آ کے تاجکستان سے. آل پارٹیز کانفرنس میں تو عمر ایوب صاحب کو بلانا پڑے گا. وہ بلائیں گے، وہ پھر انہیں اجازت ملے یا نہ ملے، ایسے میرا خیال ہے. گما ہے یہ. اس حوالے سے بھی آپ کو لگتا ہے شہباز حکومت ایک بند گلی میں ہے؟ سر وہ گلی سے نکلنے کے لیے کہے گی کہ جی دیکھیں ملک کے مسائل بہت سنگین ہیں، قوم سے خطاب فرمائیں گے. کون؟ گلو گیر لیجے میں وزیر اعظم صاحب. اچھا. اور کہیں گے کہ وہ جو ابھی تک کہتے رہے نا مساق معیشت، ایک مرتبہ اور دوبارہ کہیں مساق معیشت. وہ کیونکہ جب اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی یہی کہا تھا، اور آج وزیر اعظم ہے تو ان کا مجھے خدشہ ہے کہ غیر ملکی دورے سے واپس آتے ہی وہ یہی طریقہ ہے